دوسری بات، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اللہ کے ولیوں سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ غریب نواز کے آستانوں پہ مثال کے طور پہ جائیں تو غریب نواز کے آستانے پہ جاتے ہیں تو مانگتے کہاں پہ ہیں؟ بولیے، ارے جو دعا مانگتے ہیں کہاں مانگتے ہیں؟ مزار پہ۔ اندر گئے، غریب نواز آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، یہ پورا ہو جائے، یہ پورا ہو جائے، یہ پورا ہو جائے، یہی کرتے ہیں نا؟ بولیے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بیڈ روم میں کوئی فقیر آئے اور کہے کہ اللہ کے نام پہ 10 روپیہ دیجئے، آپ دو گے؟ ارے ہاں نہیں تو بولو۔ بے شک دے دیں گے۔ پھر سے سنیے حجت صاحب، جی، کوئی فقیر آپ کے بیڈ روم میں، بیڈ روم میں؟ جی ہاں، اچھا، بیڈ روم میں؟ جی بیڈ روم میں، اچھا اچھا، آپ کے بیڈ روم میں آوے، دروازہ پار کر لے، آنگن پار کر لے، صحن پار کر لے، زینہ چڑھ لے، پہلی منزل پہ دروازہ کھولے اور کہے حلجل صاحب اللہ کے نام پہ 10 روپیہ دیجئے۔ اللہ، اب میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے حلجل صاحب تو 10 روپیہ تو دور کی بات، اپنی جو چپل ہوگی وہ اسے ضرور دیں گے۔ جی جی، دیں گے کہ نہیں؟ بے شک۔ کیوں؟ کیونکہ فقیر کے جو مانگنے کی جگہ ہے، ہاں ہاں ہاں، اے بولیے، واہ 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 واہ، فقیر کے جو مانگنے کی جگہ ہے کیا کہ وہ در ہے، حجرہ نہیں۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، مانگتے جو مانگتے ہیں وہ در پر مانگتے ہیں، کمرے میں آ کر، بیڈ روم میں آ کر، حجرے پہ آ کر نہیں۔ اب تم جاتے ہو غریب نواز سے مانگنے کے لیے، غریب نواز کے در پر نہیں بلکہ غریب نواز کے حجرے میں جاتے ہو۔ جب تمہارے حجرے میں کوئی آ جائے تو 1 روپیہ نہیں دیتے تو غریب نواز وہ تو بادشاہ ہے، عطائے رسول ہے، تم جیسے منگتوں کو اپنے حجرے میں کیا عطا کریں گے؟ ارے اگر تجھے غریب نواز سے لینا ہے، غریب نواز سے لینا ہے، غریب نواز کی بارگاہ میں آرزوئیں پوری کرنی ہے، منگتا بن کر گیا ہے تو غریب نواز کے حجرے میں مت مانگ بلکہ غریب نواز کی چوکھٹ پر بیٹھ جا اور یہ کہہ کہ غریب نواز عطائے رسول آپ کے در کا منگتا آیا ہوا ہے، اس چوکھٹ پر اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہے، غریب نواز عطا کر دے۔ ہاں ہاں ہاں، آمین 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 آمین۔ دوش دیتے ہو کہ اللہ کے ولی دیتے نہیں، دوش دیتے ہو کہ اللہ کے ولی کے پاس کچھ ہے نہیں۔ اللہ نے اپنی عطا سے پورے خزانے ولیوں کے لیے کھول دیے ہیں، انہیں دینا کام ہی ہے ان کا، مگر لینا ہمارا صحیح طریقہ نہیں ہے کہ اسے لینا کیسے چاہیے۔ بے شک بے شک۔ اب ہلچل صاحب یہ کہیں گے دیکھیے سید صاحب ہیں، تقریر کرنے آئے ہیں، لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں۔ میں ایک بار کچھوچے میں گیا تھا، میں نے خود دیکھا کہ مخدوم پاک کے آستانے میں اندر یہ خود کھڑے ہیں، اندر یہ خود کھڑے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ مانگنا ہے تو دروازے پہ مانگیے، سائل بن کر مانگیے، منگتے بن کر مانگیے۔ سائلوں کی جگہ دروازہ ہوتی ہے، سائلوں کی جگہ در ہوتی ہے، اندر نہیں، مگر ہم نے ان کو اندر دیکھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے دیکھا، صحیح دیکھا۔ اگر آپ کے ہی حجرے میں کوئی آدمی لڈو لے کر پہنچے، بڑھیا ہے، بولیے بولیے، کیا کہنے ہیں کہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، ہاں 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 ہاں، اچھے مارکس لے آیا ہے، ہلچل صاحب ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے لڈو سے آپ کے منہ کو میٹھا کریں۔ سبحان اللہ سبحان، اب بتائیے آپ بھگائیں گے چھٹائیں گے؟ یا اس کو بیٹھائیں گے؟ بولیے، بالکل بٹھائیں گے۔
ان اللہ کے ولیوں کے آستانوں پہ جاؤ، حجرے کے اندر جاؤ تو مانگنے کے لیے مت جاؤ، گلابوں کا تحفہ دینے کے لیے جاؤ، سورہ فاتحہ پیش کرنے کے لیے جاؤ، چاروں کل پیش کرنے کے لیے جاؤ، قرآن کی آیات پیش کرو، قرآن کی سورتیں پیش کرو، یہ ساری چیزیں ان کی بارگاہ میں پیش کرو۔ یہ تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ تحفہ حجرے میں دیا جاتا ہے، تحفہ خاص اندر دیا جاتا ہے۔ جب یہ تحفہ پیش کرو اور مانگنے کی باری آئے تو چوکھٹ پر بیٹھ جاؤ، چوکھٹ پر بیٹھ جاؤ کہ غریب نواز عطائے رسول ہند الولی اب آپ کا منگتا آپ کے در سے اولاد کی بھیک مانگتا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں۔ اللہ کے ولی دیتے ضرور ہیں مگر ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں۔ آخری بات، مانگنے کا طریقہ تو ہے ہی، ہمارے اندر وہ محبت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ عقیدت نہیں ہے۔ دیکھیے جو لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ ملتا ہوگا تبھی تو پوجتے ہیں، بغیر کچھ ملے ہوئے کہیں یہ دل یہ سر نہیں جھکتا، انہیں کچھ ملتا ہے تبھی جھکتے ہیں۔ اب ہمارے عقیدے کے مطابق وہ خالی ہیں پھر بھی وہ جھکتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں پھر بھی وہ جھکتے ہیں، مگر ملتا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ یہ پتھر بھی دیتا ہے، یہ پتھر بھی دیتا ہے، تبھی ان کے اس پتھر پہ اس کا در جھکتا ہے۔ اور ہم تو جن ولیوں کے ماننے والے ہیں وہ خالی نہیں ہوتے، ان کا تو پورا گھر اللہ کے رحمت کے خزانوں سے بھرا ہوتا۔ جیسی عقیدت ایک غیر ان خالی بتوں سے کرتا ہے پھر بھی انہیں مل جاتا ہے، اور ایسی ہی عقیدت تو اپنے دل میں ان آستانوں سے کر لے کہ جہاں پر اللہ کے نوازات کی بارشیں ہوتی ہے، قسم خدا کی تجھے ضرور عطا کرے۔ میں مثال دوں، کلیوبی کا ایک واقعہ ہے۔ 4 چور تھے، کتنے تھے؟ 4، اور چاروں چوری کرنے کے لیے نکلے بغداد میں۔ تو سوچا کہ رات میں ہمیں قافلے کو لوٹنا ہے، کسی سرائے میں ٹھہر جائے۔ اتفاق سے وہ سرائے کسی نان مسلم کی تھی، عیسائی کی تھی۔ یہ چاروں جبہ پہن کر گئے اور اس سے کہا کہ ہم رات ٹھہرنا چاہتے ہیں، ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ پرمیشن دو تو ہم آپ کے وہاں ٹھہر جائیں۔ میاں بیوی تھے، ایک بچہ تھا، کہا زہ نصیب بڑی مقدس بارگاہ جا رہے ہو، اگر آپ ہمارے وہاں ٹھہر جاؤ گے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ وہ چاروں چور اس عیسائی کے گھر میں ٹھہر گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ ٹھہر گئے۔ رات ہوئی تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میاں اگر آپ ایک میری بات مانو تو یہ 4 اللہ والے آئے ہوئے ہیں، 4 یہ بڑی مقدس بارگاہ جا رہے ہیں، ہمارا بیٹا اپاہج ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، مگر میرے دل میں یہ بار بار خیال آتا ہے اگر ان اللہ والوں سے دعا کرا دے، ان اللہ والوں سے کچھ دم کروا دے، ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ میاں نے کہا کوئی بات نہیں، اس بیٹے کو لیا، میاں بیوی ان چاروں چور کے پاس آئے، کہا حضور آپ بڑی مقدس بارگاہ جا رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ لوگوں کی نگاہوں میں تاثیر بڑی عجب ہوتی ہے، آپ اللہ کا کلام پڑھ کر کے میرے بیٹے پہ دم کر دیجئے، ہمیں یقین ہے کہ میرے بیٹے کو اس بیماری سے شفا یابی مل جائے گی۔ انہوں چور تھے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اس بیٹے پہ دم کر دیا، کہا لے جاؤ۔ بیٹے کو لے کے چلے گئے،
رات میں یہ قافلے کو لوٹا، لوٹ کر کے صبح آئے، سو گئے۔ 9-10 بجے جب ان کی آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ آنگن میں ایک بچہ ٹہل رہا ہے۔ ایک نے دوسرے کو اٹھایا، دوسرے نے تیسرے کو، چوتھے کو اٹھایا۔ کہا یار تو دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا جو لڑکا چل نہیں سکتا تھا، جو لڑکا بیٹھ نہیں سکتا تھا، وہ خوبصورت سا لڑکا چل کیسے رہا ہے؟ کہا یار مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے، وہ چل کیسے رہا ہے؟ جب آہٹ ہوئی کہ چاروں جاگ گئے ہیں، میاں بیوی بیٹے کو لے کر کے ان چاروں کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو میرے گھر پہ بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو میرے گھر پہ ٹھہرایا، آپ کی کیا نگاہ کی تاثیر تھی، آپ نے کیا دم کیا، جیسے ہی آپ نے دم کیا میرا بیٹا چلنے لگا۔ اب وہ چاروں چور دیکھا کہ وہ لڑکا ٹھیک ہو گیا ہے، میاں بھی اس کے پاس آئے، کہا حضور آپ نے نگاہ کرم کر دی، میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، میرا بیٹا چلنے لگا۔ مگر یہ چور آج جیسے چور نہیں تھے، بلکہ سوچیں کہ چلو ٹھیک ہو گیا، اب اسے پیسہ کمائیں، بلکہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہا کہ میں اللہ کا ولی نہیں ہوں، بلکہ ہم چاروں چور ہیں، ہم چاروں چور ہیں۔ مگر تیرے دل میں یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا ولی اگر کسی پر نگاہ ڈال دے تو اگر وہ چلتا نہ ہو تو اس کے نگاہ کے فیض سے چلنے لگے گا۔ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، عقیدہ دل میں یہ تھا کہ اللہ کے ولی کی نظر ہو جائے تو اپاہج بچہ چلنے لگے گا۔ ارے اسی عقیدے نے چور سے عقیدت ماندی، اور اس عقیدت کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچہ چلنے لگا۔ ارے غریب نواز کے چاہنے والوں، غوث اعظم کے ماننے والوں، وہ تو چور تھے، چور ولی نہیں تھے، مگر عقیدت مضبوط تھی، عقیدہ مضبوط تھا۔ ایسے ہی عقیدہ تم غوث اعظم کی بارگاہ، غریب نواز کی بارگاہ، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے لگاؤ کہ جس بارگاہ میں آئے ہو، جس آستانے پہ آئے ہو، یہ وہ آستانہ ہے کہ اگر نگاہ کر دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ دیتے ہیں، تمہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اور وہ ایسا دیتے ہیں کہ جو لوگ گمنام بھی ہوتے ہیں، گمنام بھی ہوتے ہیں، ان کے در پہ آنے سے ان کا نام بھی ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک مثال دوں گا اور بات کو ختم کروں گا۔ آپ کے وہاں دودھ قیمتی ہے، پانی؟ دودھ بولو، پیچھے والے بولے۔ دودھ کتنے روپے لیٹر ملتا ہے؟ اوریجنل پیور 60 میں پیور۔ بہرحال مجھے تو لگتا یہی ہے کہ وہ نڈے پہ قسم کھا کے بھی کہتے ہیں انگلی رکھ کر کے کہ میں نے دودھ میں پانی نہیں ملایا، کیونکہ وہ پانی میں دودھ ملاتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ قیمتی کیا ہے؟ بولے دودھ۔ پانی کی قیمت ہے زندگی کے لیے، مگر یہاں پر بیچنے کے اعتبار سے دیکھیں تو دودھ کی قیمت زیادہ ہے، پانی کی قیمت کم ہے۔ اس قیمت کا احساس دودھ کو تھا۔ دودھ نے پانی سے کہا، آخری بات ہے، پوری توجہ، دودھ نے پانی سے کہا تیری حیثیت کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، میں 1 لیٹر، تو 3 لیٹر، میں 1 لیٹر، تو 3 لیٹر، بنتے ہیں 4 لیٹر، مگر بیچنے والا یہ نہیں کہتا کہ پانی لے لو، بیچنے والا کہتا ہے کہ دودھ لے لو۔ تیری اگر قیمت ہوتی تو بیچنے والا تیرا نام لیتا، تیری قیمت نہیں ہے، قیمت میری ہے۔
اب جو بات پانی نے کہی تھی واہ واہ وہی بات تم ایک اللہ کے ولیوں کے در کا منگتا سمجھ کر اپنے آپ کو اپنے ذہن میں گرا باندھا۔ بہت اچھے پانی نے کہا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ میری حیثیت تیرے آگے کچھ نہیں ہے۔ I am nothing, I am zero in front of you۔ میں تمہارے آگے زیرو ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، مگر کب؟ یہ پانی ہے، ادھر پانی ہے، ٹھیک ہے، ادھر دودھ ہے، دودھ اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے، پانی کہہ رہا ہے کہ میں زیرو ہوں۔ کب؟ جب میں ادھر ہوں تب میں زیرو ہوں۔ آہا اے کیا واہ واہ اگر سمجھ جاؤ تو بول دو۔ واہ لیکن جیسے ہی میں تیرے اندر آیا، میں زیرو کب ہوں؟ جب میں الگ تھا، جب میں تنہا تھا، جب میں تجھ سے جدا تھا، تب میں زیرو تھا، تب میری کوئی قیمت نہیں تھی۔ جیسے ہی میں تیرے اندر آیا، جیسے ہی میں تیرے، جو قیمت تیری تھی وہی قیمت میری ہو گئی۔ واہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جب تک میں تجھ سے جدا تھا میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی وقت نہیں، میری اپنی کوئی پہچان نہیں، لیکن جیسے ہی میں تیرے اندر آیا جو قیمت تیری وہی قیمت میری، بلا تمثیل۔ یہ غوث اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، محکوم سمنا، اللہ کے اولیاء خدا کی بارگاہ میں قیمتی ہے، قیمتی۔ یہ سب کیا ہے؟ بولو، قیمتی۔ اور ہماری کوئی قیمت نہیں، ہم زیرو، ہم زیرو۔ لیکن مسلمانوں، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری بولی لگے، تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری قیمت بڑھے، تم بھی چاہتے ہو کہ تمہاری اہمیت ہو، تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے یہ پانی دودھ میں مل کر قیمتی بن گیا، ایسے ہی تم غوث اعظم کے کتے بن کر، غوث اعظم کے غلام بن کر، اللہ کے ولیوں کے غلام بن کر، قسم خدا کی تمہاری بھی اتنی قیمت نہ صحیح مگر کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ہو جائے گی۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو یہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ کے جو مقبول بندے ہیں، یہ خدا کی بارگاہ میں قیمتی ہوتے ہیں، ان کی قیمت ہوتی ہے۔ تم بھی قیمتی بننا چاہتے ہو، ان ولیوں کے در پر، آستانے پر جھاڑو لگاتے رہو، ان سے محبت کرتے رہو، ان سے تعلق کی لو لگائے رکھو۔ بہت سے لوگ، بہت مثالیں ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں تھی، آج وہ کتنے قیمتی ہو گئے ہیں۔ بلال کو کون جانتا تھا؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تو یہ وہ قیمتی لوگ ہیں، ان سے محبت کرو، ان سے عقیدت رکھو، اور عقیدت محبت کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ۔ صرف چادر چڑھانے سے ولیوں سے عقیدت نہیں ہوتی، بلکہ جیسے ان کی زندگی تھی ویسے ہی زندگی اپنا کر کے معاشرے میں ایک اچھے انسان بنو۔ صحیح معنوں میں یہی محبت کا تقاضا ہے۔